الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ ترجمہ: اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔ زمانہ نبوت میں یہودیوں کی دشمنی ظاہراً بھی تھی اور پوشیدہ بھی تھی۔ مسلمانوں کو ان سے تکلیف پہنچتی رہتی تھی، خطرہ تھا کہ کوئی ایسی کارروائی نہ کر بیٹھیں جس سے زیادہ تکلیف پہنچ جائے، بلکہ رؤسائے یہود نے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان عوام کو جو یہودیت چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے تھے زبانی طور پر ایذا دینے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کے اس خطرے کو دور فرمایا اور فرمایا کہ یہ لوگ تمہیں بس ذرا سی تکلیف پہنچا سکیں گے، اگر انہوں نے جنگ چھیڑی تو پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ پھر یہودیت کی حالت مغلوبیت بیان فرمائی جو کہ اگلی آیت میں آتی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ترجمہ: یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے، بجز اس کے کہ یہ خدا اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور یہ لوگ خدا کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ بین ہی یہ مضمون یہودیوں کے بارے میں ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ یہودیوں کی حالت مغلوبیت جو ہے اس آیت میں بیان ہو رہی ہے کہ ان پر ذلت کی چھاپ مار دی گئی، جہاں کہیں بھی ہوں گے ذلیل ہوں گے۔ ہاں، اگر اللہ کے کسی عہد میں آ جائیں یا انسانوں کے کسی عہد میں آ جائیں تو دنیاوی ذلت سے بچاؤ ہو سکتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے عہد میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں سے ان کا کوئی معاہدہ ہو جائے اور معاہدے کے موافق مسلمان ان سے تعرض نہ کریں، یا یہ لوگ جزیہ قبول کریں اور مسلمانوں کی عملداری میں رہنا قبول کریں، تو اس صورت میں ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا جو ذمیوں کے ساتھ ہوتا ہے، گویا وہ جزیہ ٹیکس دے کر مسلمانوں کی امان کے اندر آ جائیں گے۔ اور انسانوں کے عہد میں آنے کا یہ مطلب ہے کہ کسی حکومت سے ان کا کوئی معاہدہ ہو جائے اور وہ حکومت ان کو امان دے دے۔ جب سے یہودیوں کی حکومت قائم ہوئی ہے لوگوں کو اشکال ہو رہا ہے کہ قرآن نے تو ان کے بارے میں ذلت کا اعلان کیا تھا، پھر ان کی حکومت کیسے قائم ہوئی؟ در حقیقت قرآن کے اعلان میں کوئی بات قابل شک و شبہ نہیں، کیونکہ اول تو قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ تا قیامت ان لوگوں کا یہی حال رہے گا۔ دوام ذلت دنیاویہ تو کسی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں۔ پھر یہودیوں کی جو حکومت قائم ہے وہ حبل من الناس کی وجہ سے ہے۔ یہودیوں سے کچھ معاہدے کر کے بعض نصرانی حکومتوں نے ان کی حکومت قائم کی ہے، اور نصارہ ہی کے بل بوتے پر اور سہارے پر ان کی حکومت قائم ہے۔ قرآن کریم نے جو حبل من الناس فرمایا ہے اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بعض حالات انسانوں سے جوڑ توڑ رکھنے کی وجہ سے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں ان کو کچھ عزت مل جائے، اور ضربت علیہم الذلۃ کا اطلاق عام مستثنی ہو جائے۔ ان کی ذلت کا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھے جاتے تھے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اہل کتاب کے تمام گناہ اور تمام ان کی جو ہے برے کردار سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔